السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم آ رہا ہے 2023 کے والے سے، اور عبادات ہر سال بہت زیادہ ہوتی ہیں، مگر حقیقی معنوں میں بارگاہ خدا سے ہم روندہ دگاہ ابھی تک کیوں ہیں، اس کی وجوہات بیان کروں گا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی۔ آج ہم نے دین کو بھی رسم کے طور پہ لیتے ہیں اور ظاہری طور پہ نمود و نمائش کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف سیاستدان ہے جو مسخرہ پن کی سیاست کرتے ہیں اور بلند کردار شخصیت سیاست میں کوئی نظر نہیں آتی، اور دوسری طرف علماء دین ہے جو اپنا ضمیر بھیجتے ہیں اور سیاستدانوں کو فتوے دیتے ہیں، عشق پرمن جاری کرتے ہیں، اور یوں دونوں کے پیچ اپ سے ایک کو من چاہی تبلیغ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور دوسری طرف سیاستدانوں کو لوگوں کو یہ تصور دینے کا کہ ہمیں فلاں فلاں کی حمایت حاصل ہے۔ اور یوں دین جو کردار کی بات کرتا ہے، پورا قرآن کردار کی بات کرتا ہے۔ قرآن کو اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ پاکیزگی ہے، ہدی للمتقین، ہدایت متقین۔ فرشتے پاکیزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے، سلیکشن دی ہے کہ وہ خود انتخاب کرے اپنا کہ وہ کس مقام پہ گنا کرے۔ کیا وہ جام عشق پی کے، پاکیزگی کے جام پی کے، اللہ سے حکمت و دنائی و تڑپ لے کے عشق کے مقام پہ فائز ہونا چاہتا ہے، یا پھر وہ ہوس کا پجاری بن کے، خواہشات نفس کا پجاری بن کے اپنی ظاہری سازشوں کے لیے اپنی روحانی پرواز کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور جو بارگاہ خدا میں جو روح پرواز کرتی ہے اور خدا سے عشق کا جو مقام لے کے آتی ہے، وہ پھر ظاہر بین لوگوں کو نہیں ملتا۔ لہٰذا اسی لیے فقراء صوفیہ اپنی ایمان کی دولت کو بڑھانے کے لیے ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، جبکہ ظاہر بین لوگ اپنی ظاہری نمود و نمائش کے لیے، رایہ کاری کے لیے اور من چاہے بے معنی سی عزتوں کے لیے، دکھاوے کی عزتوں کے لیے لوگوں سے پرمن لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صوفیہ کو پرمن ملتا ہے، ان کو ولایتیں مل جاتی ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، کیا چیز ہے ہمیں جو بارگاہ خدا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور رکھتی ہے؟ محمد نہیں جو صاحب لو لاکھ نہیں، یہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، اور یہ آج ہم قربانیاں نہیں دیتے، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ دیکھا جائے تو ایک پانی کی ٹینکی ہے، اس میں اگر ساکھ ہو جائے تو پورا پانی کی ٹینکی کو بھرنے کے لیے آپ موٹر چلا دیں، مگر وہ ٹینکی بھرے گی نہیں۔ اگر بالفرض پانی کی رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے موٹر کی بالفرض ظاہری طور پہ وہ بھری نظر آئے گی، مگر وہ کچھ دیر بعد خالی ہو جائے گی۔ کیونکہ اس میں سوراخ ہو گیا ہے، وہ بھرے گی نہیں۔ اسی طرح جب انسان کے نظریات ہائی جیک کر لیتا ہے، غلط قسم کے نظریات، لبرل سوچے ہو جائیں، منافق قسم کی سیاستدانوں کے نظریات ہو جائیں، یا پھر اس کا نام کیا علماء دین، ضمیر فروش علماء دین کی نظریات ہو جائیں، ان سے جب سوچیں ہائی جیک ہوتی ہیں، خدا کے پیغام کو ہم پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوچیں ہائی جیک ہوگی جب آپ کی سوچ میں سراخ آ جائے، یا آپ کے دل گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہونے کی وجہ سے دل میں شیطانیت گھر کر جائے، اور یوں آپ کا دل پہ کنٹرول ختم ہو جائے، یعنی کہ آپ کا دل بھی لیک ہو گیا، سوچ بھی لیک ہو گئی، اور پھر آپ کی زبان پہ بھی آپ کا کنٹرول ختم ہو جائے، آپ لوگوں کو تانا دیں، آپ لوگوں کو بجائے اصلاح کرنے کے والے سے بات کرنے کے، آپ لوگوں کو تانا دے کے اپنے عہدہ طاقت دولت کی بیس پہ یا کسی بھی وجہ سے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تو یقیناً آپ کم ضعف ہیں اور انسانیت کے مرتبے سے گر چکے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ خدا کی بارگاہ سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ جو علماء دین نے دیے ہوتے ہیں وہ بے حیثیت ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی کریکٹر بلڈنگ خود سے نہیں کی، آپ تباہی کے دہانے پہ چلے گئے ہیں، تو اللہ آپ کو رونا درگاہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام، اور دوسری طرف اللہ تقویٰ کی بات کرتا ہے۔ تو جب ایمان کی دولت سے ہی ہم تصدیق کرتے ہیں سابقہ کتابوں کی، سابقہ انبیاء کی، حقیقت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، اور وہ تصدیق کون کرتا نظر آتا ہے؟ جب ہی آپ کے ایمان کی روشنی آپ کے دل میں موجود ہو، اور جس کی ایمان کی روشنی بہت زیادہ ہوگی اور ایمان اور خواہشات نفس سے بچے گا انسان، اور ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی، تو یہ مقام ملتا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، اور ظاہر بھی دنیا سے جیسے میں نے گنوائے ہیں، اعداد و شمار یا جو بھی چیزیں یا تمہید باندھی ہے، ان سے بچتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں،
اور اللہ کے خدا ہونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، منافقت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، یو ٹرن نہیں لیتے، حرام مال نہیں کھاتے، فحاشی، بدکاری، شراب نوشی، ایسی تمام چیزیں جو خدا سے دور کرتی ہیں، تمام معصیت خدا سے دور ہو کے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم اس کی پجاری تباہی بربادی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی تباہی بربادی لیتے، اور مرد مومن اپنی تقدیر سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی خواہشات نفس ختم کرنے کی وجہ سے، تمام بد کرداریوں سے پرے رہتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل۔ اور اس ایسے میں جب وہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، خدا کی تصدیق کرتے ہیں، رسل کی تصدیق کرتے ہیں، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی ان کو فیوز و برکات ملتی ہے، جیسے صوفیہ صاحب کو ملتی ہیں۔ اور پھر وہ کوئی نائب رسول ٹھہرتا ہے، کوئی محی الدین ٹھہرتا ہے، کوئی داتا فیض عالم ٹھہرتا ہے، تو یہ مقامات ملتے ہیں، کوئی شیر محمد ٹھہرتا ہے، تو یہ مقامات ملتی ہیں جنہوں نے سچے سودے کیے ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام ذاہبین جو آج کل نظریات پروان چڑھتے ہیں، سوچیں پروان چڑھتے ہیں، آج میڈیا پہ رمضان کے حوالے سے جو بد کردار شوبز ایکٹریس تبلیغ کاری ہوتی ہیں یا شوز کاری ہوتی ہیں، رسمیں آ گئیں، تو ایسے میں کیا تاثیر رہے گی؟ اسی طرح علماء دین جب ضمیر بیچیں گے تو ان کی تبلیغ کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے صوفیہ بولتے نہیں ہیں، ان کے کردار کی خوبصورتی، اللہ کی رحمتیں اس قدر ہوتی ہیں کہ لوگ حلقہ اسلام میں داخل۔ داتا صاحب نے ایک منٹ چند ہی لمحات میں رائے راجو کو شیخ ہندی بنا دیا۔ یہ داتا صاحب کی روحانیت کی دلیل ہے کہ کیسے ان کے قلب و نظر میں پاکیزگی کے جام بھر دیے ایک دم سے ہی، اور کیسے کفر کے ایوانوں سے نکال کے اسلام کے مرکز میں شامل کر دیا اور اپنا نائب بھی بنا دیا۔ صوفیہ ایسے کسی کو اپنا نائب نہیں بناتے، مگر داتا صاحب نے ایک چند لمحوں میں کس قدر ان کی تربیت فرما دی۔ یہ علی حجویری کے بلند کرداری کی عظیم ترین ایک مثالوں میں سے مثال ہے۔ خانہ کعبہ کو دکھا دیا علی حجویری نے رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ چیزیں پھر اللہ تصدیق کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کو بڑھاؤ تاکہ تم اپنے خدا کی تصدیق کر سکو اور حقیقت میں سچائی کو دیکھ سکو، خدا کی ذات کو خود کے قریب محسوس کر سکو۔ انبیاء کی تصدیق کرو، پھر نبی بھی تمہاری تصدیق کریں گے، پھر اللہ بھی آپ کی تصدیق، جیسے صوفیہ کی اللہ تعالیٰ اور سرکار سے سمت تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ جو انہیں خلافت کے منصب پہ فائز فرماتے ہیں، ان کو خرقے پلائے جاتے ہیں اور فقیر درویشی کے حوالے سے ان پہ مہریں لگتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ شخصیت اب ان میں اس قدر استقامت ہوگی، اب یہ بھٹکے گی نہیں، تو لہٰذا اللہ کے فرشتے بھی اس کا چرچا کرتے ہیں اور اس راز کو فاش کریں روح محمد حیات الہی کا نگہباں کدھر جائے، حضور دہر میں وہ آسودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس زندگی کی، علامہ اقبال کے شعر ہیں اس والے سے، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، اس طرح کے شعر ہیں۔ میں تھوڑا سا توڑ موڑ رہا ہوں الفاظ کے حوالے سے۔ اقبال بہت مایوس ہوئے، اگرچہ اسلام قبول کیے ہوئے کافی صدیاں گزر چکی تھیں، 4-5 صدیاں گزر چکی ہوئی تھیں مسلمانوں کے لیے، مگر 3-4 صدیاں تو ہوں گی، مگر جب مسلمان پھر دوبارہ سے وہ جو خسلتے ہیں جو بات وہ ان سے دور نہ ہوئی، تو اقبال نے ان کے کردار کی تعمیر کی۔ یہ کردار علامہ اقبال کا مقام تھا، یہی ایمان کی طاقت اقبال کی اس قدر زیادہ تھی کہ اقبال نے تصدیق کی تمام چیزوں کی اور مسلمانوں کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور اقبال کے مقام کو سب مانتے تھے۔ اسی طرح کبھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور پہ کوئی عہدہ نہیں ہے، مگر وہ جھنجھوڑتے ہیں مسلمانوں کو، ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ حق کو سچ کی صدا بلائیں۔ مجدد الافسانی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، دین الہی ایجاد کرنے جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہ کی، اور کیونکہ آپ حق و ایمان کی طاقت اس قدر تھی، حالانکہ آپ تو عہدہ طاقت دولت کی خواہش نہیں رکھتے تھے، مگر وہ کہتا تھا آپ جو مرضی عہدہ طاقت دولت لے لو مگر میری بیعت کر لے، مگر آپ نے اس وجہ سے کیونکہ وہ بد کردار ہے، اس کی ایمان کی طاقت ہے نہیں، یہی حق کا پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ بھی ہر دور میں حق کا پلیٹ فارم پیدا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حق اور باطل میں لکیر کھینچ دیتے ہیں، جیسے اقبال نے لکیر کھینچ دی۔ اور اسی طرح
اگر حکیم الامت کی باتوں پہ عمل پیرا کر کے ہم عالم اسلام کی سربلندی کے والے سے کام کر سکتے ہیں. یہی نہیں، تمام صوفیہ اعظام کے ادوار دیکھ لیں، انہوں نے حق اور باطل کی درمیان لائن کھینچ دی اور حق کا پلیٹ فارم کٹا کیا. اب صوفیہ کی باتوں پہ لبیک کیوں نہیں کہا جاتا یا حق کا پلیٹ فارم کیوں نہیں قائم ہوتا؟ کیونکہ ایمان کی طاقت ہی نہیں اس قدر کسی کے پاس ہے کہ آج کے دور میں کوئی حق کا پلیٹ فارم قائم کر سکے. اور یہی نہیں اور پھر جو پلیٹ فارم قائم ہوتا ہے اس کی بھی تصدیق لوگ اپنی ایمان کی طاقت سے کرتے ہیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کا ایمان تھے، ایمانی طاقت ملی ہوئی تھی، وہ آنکھیں بند کر کے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیتے. یہی وجہ ہے. اب میں بذات خود میں کسی سیاستدان سے متفق نہیں ہوتا، اور پی ٹی آئی تو موسٹ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہو گئی ہے اور بد کردار، بکلم کو جھوٹا، یہ وہ، میں اس کو پسند نہیں کرتا. بڑے یوتھ یہ کہتے ہیں ہمیں پرمٹ دے دو، ہماری باتیں مان لو، یہ کر لو، وہ کر لو. میں کہتا ہوں میں کسی سے متفق نہیں. اسی طرح میں سابقہ سیاستدانوں پہ بھی کرٹیسائز کرتا تھا، یہاں جتنے بھی حکمران ہیں ان پہ کرٹیسائز کرتا ہوں. ایون علماء دین پہ میں کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میری ایمان کی طاقت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ان پہ خدا کا قہر بنوں یا ان کے نفی کروں. یہ باطل قسم کے نظریہ جو پھیلا رہے ہیں اور امت مسلمہ کا اتحاد جو پارا کر رہے ہیں اور خدا کے پیغام تک رسائی ناممکن مان رہی ہے. کیونکہ جو اضافوں میں تو دنیا بھنس گئی مگر حقیقت میں کوئی سچ نہیں بولتا. آج ہمارے رسم و رواج تو بہت زیادہ ہیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، من چاہی مولوی کے نظریات کے تحت. میں خدا تو کہتا ہے سچ بولو، دین تو بہت سادہ ہے. بے حیائی نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، اپنی زبانوں سے دوسرے کو محفوظ رکھو، اور جب کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ایمان کی طاقت سے اس کو روکو، جتنی ایمان کی طاقت ملی ہے، چاہے ہاتھ سے، چاہے زبان سے، یا دل میں برا جانو. تو مگر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو پھر جو چیز میں تو کسی کے ذہن میں ابھرنے والی سوچ، دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور اس کی جو فیوچر زندگی ہے اس تک میرا دل اور سوچ احاطہ کر لیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ملتی ہیں. تو میں کیسے ممکن ہے کہ میں کسی ایسے شخصیت کے متعلق کسی کو اوکے کر دوں جو بڑی غلط سمت میں. اور میں نے تو کافی سالوں ریسرچ کی اس میں اور اس پہ مسلسل اپنی کاوشیں جاری رکھی، اور آج اس مقام پہ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اب جو اقبال کام کر رہے تھے وہی مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے کہ میں یہ تبلیغ جو ہے وہ تو لوگ نوز باللہ تبلیغ پہ کوئی کان نہیں رہتا، کیونکہ کردار کی خوبصورتی کوئی علماء دین بات نہیں کرتا، تو سیاستدانوں کوئی بات نہیں علماء دین کی کوئی بات نہیں مانتے اور لوگ، اس لیے معاشرہ بھٹک چکا ہوا ہے. آج چلو پر وفاقہ کون. میں کہتا ہوں شادی کرنے کے حوالے سے اگر میرا ایمان اس قدر ہے کہ جتنی بھی آپشنز آ رہی ہوتی ہیں شادی کے حوالے سے، مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، میرا ایمان تصدیق نہیں کرتا کہ میں اس سے شادی کر لوں یا یہ میرے سے. اور یہ اگر میں بالفرض دوں یار یہ زندگی بھی تو گزارنی ہے، مگر کہتا ہوں کہ فیوچر ڈارک ہے، فیوچر ڈارک نظر آتا ہے کہ یہ سے ہی نہیں چلتا نظر آتا. کیونکہ ایک طرف بھٹکی شخصیت ہوتی ہے اور ایک طرف وہ شخصیت ہو جس میں کردار میں پختگی ہو اور ویژنی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، اور اللہ کی طرف سے غیرت ملتی ہے. تو جو چیزیں حرکتیں کاری ہوتی ہیں تو وہ مجھے برداشت نہیں ہوتی. میں نے دیس تو لہٰذا ایمان کی طاقت سے ہی آپ کی پرواز ہے. روحانیت کے شہنشاہ بھی صوفی اسی لیے ٹھہرتے ہیں. اگر آپ بھی خود کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور بارگاہ خدا میں کھڑے ہونے کے آداب سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت و دانائی بھی دے دے گا. حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عشق کی دولت بھی دے دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اپنی نعمتیں خوبیاں دے دے گا. بس اس کے لیے پیٹ پہ پتھر مارنا ہوگا اور خواہش نفس سے دور ہو کے پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے اپنے ایمان کی طاقت کو بڑھانا ہوگا. صرف ایمان کی طاقت انسان بڑھا لے تو انسان صوفی بن سکتا ہے، انسان خدا کا ولی بن سکتا ہے. اور جن کی ایمانی طاقتیں ہوتی ہیں وہی اچھا حکمران ہوتا ہے، وہی اچھا المبلغ ہوتا ہے، وہی اچھا خامد ہوتا ہے، اچھا شوہر ہوتا ہے، اچھا بیٹا ہوتا ہے، اچھا بھائی ہوتا ہے. اگر ایمان کے جنازے اٹھ چکے ہوئے اور آپ خواہش نفس کا شکار ہیں تو پھر معاشرے کی تباہی یقینی، اور یہ چیزیں تباہیاں آج نظر آ رہی ہیں. تو لہٰذا اب جتنی مرضی ظاہر بھی نمود و نمائش والے عبادات کر لیں، جو مرضی کر لیں، مگر چونکہ ان کے کردار میں
پختی اور تسلسل نہیں ہے تو روندہ درگاہ نظر آتے ہیں، کیونکہ عبادات کا خلوص، جیسے میں نے ٹینکی کی مثال دی، آپ کی عبادت ضائع ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی کردار کی خوبصورتی نہیں، اور یہ عبادت آپ کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو گناہوں کی وادیوں میں گم ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ہمیں ریلیف مل جائے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کہ اور میں ذکر کر لیا، بات کر لی، نماز پڑھ لی، جبکہ نماز تو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ذکر تو آپ کو دل میں عشق کی تڑپ، اب عشق پیدا کرنے کے لیے نا کہ برائیوں سے دور جائیں اور یہ وہ، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ عبادات کا تو یہ معنی ہے نا کہ آپ کی پرواز بلند سے بلند تر ہو، فقیر کی جام مزید بڑھتے جائیں، نہ کہ یہ کہ صرف اس لیے بیس پہ عبادت کرنی کہ ہم بد کرداریاں کر سکیں، لوٹ وسوٹ کر سکیں، اپنے لیے خواہشات کا سامان پیدا کر سکیں۔ تو یہ عبادت نہیں، یہ منافقت کا اوڑا ہوا ایسا لبادہ، یہ خوش فہمی کی ایسی خوش فہمی پہ مبنی ایسے نظریات ہیں جو آپ کو تباہ کر دیں گے۔ تو لہٰذا یک رنگی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ایک عورت بہت اچھی ہے مگر اس کی مگر اس میں پاکیزگی نہیں ہے اور خوبیوں اس میں بہت زیادہ ہے، تو اس کی خوبیوں کو کوئی اچھا نہیں جانا جاتا۔ ایسے میں دوسری عورت جو گھر کے کاموں میں اتنی زیادہ پرفیکٹ نہیں بھی ہے، پاکیزہ ہے، تو وہ قبول ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو حدیں نہیں پھلانگنے والے ہوتے، خدا کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ سے بے حیثیت نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری قدر کرتے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک بیوی کی شوہر بات نہ سنے تو وہ بیزار ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کی۔ اسی طرح جب اللہ کی ہم آواز پہ لبیک نہیں کہتے اور اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں اور حدیں پھلانگتے ہیں تو اللہ بھی بے حیثیت کر دیتا ہے اور عذاب نازل کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بہتر سے بہتر رہنے کے لیے اپنے کردار میں اسٹرینتھ پیدا کرنے کی، ایمان کو بڑھانا ہوگا، اور ہر وہ چیزیں جسے اسلام نے بنائی اس سے بنا رہنا پڑے گا، ورنہ ہم یوں ہی بے حیثیت رہیں گے، عذابوں پہ عذاب آتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔